مرحبا مرحبا. یہی میرے حسین کا سر ہے. جانتے ہو کہاں ہے؟ الگ الگ قول بیان کیے گئے کہ حسین کا سر کہاں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ حسین کا سر حسین کے جسم کے ساتھ کربلا میں دفن کر دیا گیا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ حسین کے سر کو امام زین العابدین مدینہ شریف لے کر آئے تھے اور حضرت فاطمہ اور امام حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا. اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حسین کا سر جو ہے وہ مصر کے اندر جہاں جامعہ ازہر ہے وہاں ایک جگہ ہے جسے قاہرہ کے اندر جس کو خانہ الخلیلی کے نام سے جانتے ہیں، وہیں پر ایک جگہ ہے مشہد حسینی، وہاں میرے حسین کا سر آج بھی موجود ہے. جب یزید کے دربار میں حسین کا سر آیا تھا تو یزید نے حسین کے سر کو شہروں میں گھموایا تھا. ایک دن حسین کا سر یزید کے کمرے میں رکھا ہوا تھا تو رات میں اس کی بیوی اٹھی تو حسین کے سر سے نور نکلتا ہوا دیکھا تو وہ ڈر گئی، اور جب ڈر گئی تو یزید اس کی چیخ سن کے اٹھا. اس نے کہا کیا بات؟ کہا تم حسین کے سر کو نہیں دیکھ رہے ہو کیسا نور نکل رہا ہے؟ یزید کہتا ہے یہ چیزیں میں کئی بار دیکھ چکا ہوں، خاموش رہنا، کسی کو بتانا مت. صبح کو یزید نے 70 لوگوں کو بلوایا. ان میں ایک ایسا ظالم تھا، حضرت سلیمان اعمش ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جب کعبے کا طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک آدمی کو کعبے کا غلاف پکڑ کے روتے ہوئے دیکھا اور رو کے کہہ رہا تھا اے اللہ میری خطا معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے. میں جانتا ہوں تو میری خطا معاف نہیں کرے گا، میں جانتا ہوں تو میرے گناہ معاف نہیں کرے گا. حضرت سلیمان اعمش جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں پھر طواف کر کے وہاں پہنچا تو پھر وہ یہی دعا کر رہا تھا. کہتے ہیں مجھ سے نہیں رہا گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا تو خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھا ہے، حجر اسود کا جب آدمی ایک بوسہ لیتا ہے تو حجر اسود سارے گناہ اس کے چوس لیتا ہے. اے بندہ خدا تو حرم شریف کے اندر ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے ہے، یہاں بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، کیا تیرا گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی بڑے ہیں؟ کہا ہاں میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے. کہا کیا تیرا گناہ جو ہے عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ کہا ہاں میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے. وہ کہتے ہیں سلیمان اعمش کہتے ہیں کیا بتا سکتا ہے اپنا گناہ؟ کیا ہے تیرا گناہ؟ اس نے کہا پہلے تم اپنا نام بتاؤ. کہا میرا نام سلیمان اعمش ہے. کہا میں تمہیں کو تلاش کر رہا تھا اور تم کو میں یہ بتانا چاہتا تھا. کعبے کی حد سے باہر لے کر گیا اور باہر جا کر کے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہتا ہے اے سلیمان اعمش میرا گناہ بہت بڑا ہے، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. کہا گناہ تو بتا کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے شکر والوں؟ کہا پوچھا گناہ کیا ہے؟ کہا میرا گناہ یہ ہے کہ میں ان 70 لوگوں میں سے ایک ہوں جو حسین کے سر کی رکھوالی کر رہے تھے. یزید نے جن 70 لوگوں کو حسین کے سر کی رکھوالی کے لیے اپنے محل سے باہر ایک خیمہ بنوایا اور اس خیمے کے اندر ہمارے کھانے پینے کا سامان رکھا اور ہم کو اس کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا، سر کی رکھوالی کے لیے. وہ کہتا ہے کہ میرے سارے ساتھی سو گئے، میں جاگ رہا تھا. میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور وہ زمین سے مل جاتا ہے. اس میں سے ایک نقیب نکلا آواز دینے والا. اس نے کرسیاں لگائیں جیسے آپ لوگ ترتیب سے کرسیاں لگا لیتے ہو، ترتیب سے کرسیاں لگائیں. پھر ایک بادل کا ٹکڑا آیا تو آواز دینے والا آواز دے کے کہتا ہے انزل یا حضرت آدم، اے حضرت آدم تشریف لائیے. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور حسین کے سر کے پاس آئے اور کہا السلام علیکہ یا بقیت الصالحین، اے صالحین میں باقی رہنے والے تجھے سلام ہو،
تم کو پیاسا قتل کیا گیا، اللہ تیرے قاتلوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ کہا اور اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ پھر بادل کا ٹکڑا آیا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے انزل یا نوح، اے حضرت نوح تشریف لائیے۔ حضرت نوح پیغمبر تشریف لائے، حسین کے سر کے پاس آئے اور آ کر کے حسین کے سر کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا بقیۃ الصالحین، اے صالحین میں باقی رہنے والے تجھے سلام ہو۔ حسین کے سر کو سلام کیا اور کہا تمہیں پیاسا قتل کیا گیا، اللہ تیرے قاتلوں کو کبھی نہیں بخشے گا، اور اپنی کرسی پہ جا کر کے بیٹھ گئے۔ پھر بادل کا ٹکڑا آیا، آواز آئی انزل یا ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے اور وہی کہا جو حضرت آدم نے کہا اور اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ پھر آواز آتی ہے اے حضرت موسیٰ تشریف لائیے۔ حضرت موسیٰ تشریف لائے، سر کے پاس آئے، سر کو سلام کیا اور وہی کہا جو پہلے پیغمبروں نے کہا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر بادل کا ٹکڑا آیا، آواز آئی اے حضرت عیسیٰ تشریف لائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حسین کے سر کے پاس آئے اور سر کو سلام کیا اور کہا کہ تم پیاسے شہید کیے گئے، اللہ تمہارے قاتلوں کو کبھی نہیں معاف فرمائے گا۔ یہ کہا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور آواز دینے والا آواز دیتا ہے یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ میرے آقا تشریف لائے، ساتھ میں حضرت علی ہیں، ساتھ میں حضرت فاطمہ ہیں اور ساتھ میں امام حسن ہیں۔ میرے آقا تشریف لائے، حسین کے سر کو سینے سے لگایا اور میرے آقا رونے لگے۔ حسین کے سر کو سینے سے لگا کر کے میرے آقا خوب روئے۔ پھر میرے آقا نے اپنے نواسے کا سر حضرت فاطمہ کو دے دیا۔ بیٹے کا سر حضرت فاطمہ کی گود میں ہے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، ان کی رونے کی آواز، پیغمبروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت آدم میرے آقا کے پاس آ کے تسلی کا اظہار فرماتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم تسلی دیتے ہیں، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلی دیتے ہیں، حضرت نوح تسلی دیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں دیکھا تم نے میری امت نے، میرا کلمہ پڑھنے والوں نے میرے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تمام پیغمبروں نے تسلی کا اظہار فرمایا۔ امام حسن نے کہا نانا یہ جو میرے بھائی کے سر کی رکھوالی کر رہے ہیں انہی لوگوں نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے۔ میرے آقا نے فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، پلک جھپکنے سے پہلے میرے سارے ساتھی جو ہے مر چکے تھے۔ میری طرف فرشتہ بڑھا اور مجھے جب فرشتے نے قتل کرنا چاہا تو میں نے آقا کو پکارا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، آقا آپ میری خبر لیجئے۔ وہ کہتا ہے آقا میرے پاس آئے اور میرے سر کے بالوں کو پکڑ کے مجھ کو زمین پر گھسیٹا اور مجھ سے کہا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ کہتا ہے اے سلیمان اعمش میں ان 70 لوگوں میں سے ایک ہوں جس کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے کتنے 22,000 یزیدی آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو مارا تھا۔ میرے رب نے اپنے محبوب پر وحی نازل فرمائی اے میرے محبوب میں نے یحییٰ ابن زکریا کے قتل کے بدلے میں 70,000 کو مارا تھا اور آپ کے نواسے کے قتل کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 کو ماروں گا، یعنی 1,40,000 کو مارا گیا تھا۔ 1,40,000 کو، اللہ اکبر۔ کوفے میں ایک ایسی بیماری چیچک کی پھیلی تھی کہ ایسے جنازے پڑے ہوئے تھے کہ کوئی ان کی خیریت تک پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی انہیں کپڑا تک ڈالنے والا نہیں تھا۔ جو حسین کے قتل میں شریک ہوئے ان سب کو تو دنیا میں سزا ملی ہی اور ان کو آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی۔ جو حسین کے قتل پہ راضی تھے ان کو بھی سزا ملی، جو حسین کے قتل سے خوش تھے ان کو بھی سزا ملی اور جو خاموش رہے ان کو بھی سزا ملی۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے حسین کا سر ہے۔ احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن، احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ یہ کربلا کا میدان ہے، مردوں کو صبر کا پیغام دیتا ہے اور نماز کا پیغام دیتا ہے۔ کربلا کا میدان عورتوں کو صبر کا، نماز کا اور پردے کا پیغام دیتا ہے۔ کبھی زندگی نے وفا کی،
تو ماں بعد کربلا امام حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوا تھا وہ زندگی کے واقعات امام زین العابدین کے اور حضرت زینب کے کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب اپنے ان امتیوں سے کہہ دو کہ میں نے جو اسلام تم تک پہنچایا ہے مجھے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے، مجھے اس کا معاوضہ نہیں چاہیے۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، سیدوں سے محبت کرو، آل رسول سے محبت کرو، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے گزار دو۔ دنیا چند دن کی ہے، حسین راضی ہو گئے تو حسین کے نانا راضی ہو جائیں گے، اور نانا راضی ہو گئے تو دنیا میں بھی آرام سے رہو گے، قبر میں بھی آرام سے رہو گے، اور جنت میں یہ کہتے ہوئے جاؤ گے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو بتاؤ حسین زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب میری تقریر تو ختم ہو گئی، حسین زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب بتاؤ حسین زندہ ہے نا؟ حسین زندہ ہے نا؟ بہاروں نے کہا حسین زندہ، نظاروں نے کہا حسین زندہ، اشجار نے کہا حسین زندہ، احجار نے کہا حسین زندہ، ممبروں نے کہا حسین زندہ، خطبوں نے کہا حسین زندہ، ارے مسجد کے میناروں نے کہا حسین زندہ، قرآن کے اوراق نے کہا حسین زندہ، حسین مدینہ شریف میں ہے، مدینے کی گلیوں نے کہا حسین زندہ، مسجد نبوی نے کہا حسین زندہ، ستون حنانہ نے کہا حسین زندہ، ریاض الجنہ نے کہا حسین زندہ، اصحاب صفہ کے چبوترے نے کہا حسین زندہ، حسین مدینے سے مکہ آئے، خانہ کعبہ نے کہا حسین زندہ، حجر اسود نے کہا حسین زندہ، صفا مروہ نے کہا حسین زندہ، مزدلفہ نے کہا حسین زندہ، چاہے زمزم نے کہا حسین زندہ، حجر اسود نے کہا حسین زندہ، رکن یمنی نے کہا حسین زندہ، رکن شامی نے کہا حسین زندہ، رکن عراقی نے کہا حسین زندہ، اور سرکی نے کہا حسین زندہ، باب کعبہ نے کہا حسین زندہ۔ ارے حسین مکے سے کربلا آئے، کربلا کے میدان نے کہا حسین زندہ، حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا، عمر ابن سعد نے کہا حسین زندہ، خولی نے کہا حسین زندہ، شمر نے کہا حسین زندہ، حسین کا سر کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، حسین کے چہرے کی نورانیت دیکھ کر کے ابن زیاد نے کہا حسین زندہ، حسین کا سر دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا، یزید نے جب حسین کے چہرے کی نورانیت دیکھی تو کہا حسین زندہ۔ اب محبت کا آپ کی امتحان ہے، حسین کا سر جب تک جسم سے لگا رہا سارے جہان نے کہا حسین زندہ، اور جب سر تن سے جدا ہو گیا تو اللہ کے قرآن نے کہا حسین زندہ، حسین زندہ۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، ہر رنگ میں ہیں چاہنے والے حسین کے، اور تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی جب تک رہیں گے یہ چاہنے والے حسین، جب تک رہیں گے یہ چاہنے والے حسین کے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ